به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع الثاني في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع الثالث في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ سب تعریف اسی پالنہار کے لیے جو یوم جزا کا بھی مالک ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے پر ہرگز نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا، یعنی گمراہوں کے راستے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمحید و تقدیس کے بعد انسانیت کا ہمدرد، انسانیت کا غمخوار، انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان بتلانے والا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والا، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ سامعین و حاضرین، آج کے خطبے کا عنوان ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور 1448 ہجری ہو چکے۔ اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا ہوئے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کم سے کم ہمیں سال میں ایک بار ضرور دہرانا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 45 کے اندر ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا کہ ہم نے آپ کو گواہی پیش کرنے والا، خوشخبری سنانے والا، انسانوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر اس کائنات والوں کے لیے بھیجا۔ نبی مکرم سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات میں 9 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 571 عیسوی کو آئی کام الفیل کے اندر نبی مکرم آمنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس طارفانی میں آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا خلفشار کا شکار تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، انسانیت کو تکلیف پہنچایا جا رہا تھا، ماؤں کی ویلو، اس کی حیثیت بساط نہ تھی، یہاں تک کہ اتنا پرخطر پرفتن ماحول تھا جس ماحول میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ وہ فتنوں کا دور تھا، لوگ جب ان کے باپ کی بیوہ جب بچ جایا کرتی تو اسے وہ اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایسے پرخطر ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد جب دنیا گمراہی کی راہ پر چل پڑی، جب انسانیت کا جنازہ نکالے جانا لگا، تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم کو 9 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 571 عیسوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کی مکہ کی دھرتی پر اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ذرا اسلامک ہسٹری کے اوراق کو ہم پلٹتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آمد عام الفیل کے مہینے میں ہوئی۔ یہ عام الفیل ہے کیا؟ عام الفیل کا سال یہ کیوں ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے؟ ذرا اسلامک ہسٹری کے اوراق کو ہم پلٹتے چلیں، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ عام الفیل ہے کیا۔ حبشہ کا حاکم وقت ابرہہ الاشرم، جو کہ حبشہ سے چل کر یمن کو اس نے فتح کیا، اور یمن کو فتح کرنے کے بعد وہ سنا یمن کا دارالحکومت جہاں پہ پارلیمنٹ موجود تھا، سنا کے اندر اس نے ایک کنیسہ بنایا، ایک چرچ بنایا، اور چرچ بنانے کے بعد جب لوگ کعبۃ اللہ کو آیا کرتے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے، کعبۃ اللہ میں مورتی رکھا کرتے اور اس کی پرستش کیا کرتے، کعبۃ اللہ میں ایک جا ہونے کے بعد ننگے جسم جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، تو ایسے پرخطر ماحول میں اس نے دارالحکومت قائم کرنے کے بعد یمن کے اندر اس نے کہا کہ اچھا ہمیں کون چڑھاوا چڑھائے گا، ہماری باتوں کو کون سنے گا، ہماری دکانداری کیسے چلے گی؟ تو ایسے وقت میں اس نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی کہ میں نے رب کی عبادت گاہ بنا دی، اب تم کعبۃ اللہ کو جانے کی ضرورت نہیں، تم سب کے سب یمن کے سنا میں آؤ، اور آنے کے بعد خوب عبادت کرو، خوب ریاضت کرو، رب کے آگے سر کو جھکاؤ اور اس کے مقبول بندے بن جاؤ۔ لیکن صرف یہی نہیں، جب لوگوں نے
دیکھا کہ یہ تو کنیسہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بلاوٹ پر، اس کی دعوت پر کوئی جانے کو تیار نہیں، تو ایسے وقت میں انہی میں سے کچھ افراد نے اس کے اندر اسے غلیظ کر دیتا۔ غلیظ کرنے کے بعد ابرہہ الاشرم بھڑک جایا کرتا، اور بھڑکنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کعبۃ اللہ پر چڑھائی کروں گا، اور کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے بعد وہ ایک دن کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے ارادہ سے اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو لیا، اور لشکر کو لینے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کی طرف رواں و دواں ہوا۔ رواں و دواں ہونے کے بعد یہ سارے واقعات نبی کی بعثت سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ اسلامک ہسٹری یہ بتلاتی ہے، جب سورۃ الفیل ہم پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے تب ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ جب ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اور عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے قیدی بنا لیا، اور قیدی بنانے کے بعد عبد المطلب ابرہہ الاشرم کے قریب آتے، اور قریب آنے کے بعد کہتے یہ اونٹنی میری ہے، یہ جانور میری ہیں، تم مجھے عطا کر دو۔ اس پر ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، اس پر ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں لاہو لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اور یہ عبد المطلب جو کہ نبی مکرم کے دادا جان ہیں، اور یہ وہ کعبۃ اللہ کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی جانور کی فکر کر رہا ہے، اپنی جانور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ یہ جانور تو میرے ہیں، یہ جانور تو میرے ہیں، اور یہ گھر رب کا ہے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، ابرہہ پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اور کیا کہنا، رب سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کے بہاؤں سے اللہ رب العالمین نے پرندوں کو اٹھایا، اور پرندوں کو اٹھانے کے بعد چونچ میں کنکریٹ تھمایا، اور کنکریٹ تھمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فضاؤں میں اڑایا، اور فضاؤں میں اڑانے کے بعد ابرہہ کی آرمیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کو حکم دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اے پرندوں، اے اللہ کی چھوٹی سی مخلوق، رب کی حکم کی تعمیل میں وہ فضاؤں میں اڑتی ہیں، اور اڑنے کے بعد اپنے چونچ سے، اپنے پنجوں سے وہ کنکریٹ کو اڑاتی ہیں، اور اڑانے کے بعد اوپر سے وہ چھوڑنا شروع کرتی ہیں، اور چھوڑنے کے بعد جیسے ہی ابرہہ کے فوجی دستے پر، اس کی آرمیز پر، اس کے لاہو لشکر پر جیسے وہ کنکریٹ گرتا ہے، گرنے کے بعد وہ پگھلنے لگتے، وہ بکھرنے لگتے، ان کی ہستی مٹنے لگتی، زمین میں دھسنے لگتے، ان کا جسم کا ایک ایک حصہ پھٹنے لگتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھس، جیسے جانور کھانے کے بعد، گھوڑے کھانے کے بعد جب لیب نکالا کرتے، یہ کیفیات ابرہہ اور ابرہہ الاشرم کے لشکر جو ہاتھی کے ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کو چلا تھا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھیک یہ واقعہ کے 50 دن کے بعد آمنہ کے گود میں عرب کی دھرتی پر وہ مقدس وادی کعبۃ اللہ کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ پرفتن ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھولی تو ہائے افسوس، ہائے افسوس، جب آمینہ کا قلب جگر منہ کو آنے لگا، اور اس وقت جب نبی مکرم کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد وہ افسوس کرتی ہیں کہ کاش کہ آج عبداللہ ہوتے، کاش کہ آج عبداللہ ہوتے تو میرے ننھی سی جان کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے، اسے گود میں کھلاتے، اسے اپنے سینے سے لگاتے، مکۃ اللہ کو لے جاتے، کعبۃ اللہ کا طواف کراتے، لیکن وہ عرب خاتون اپنے بچے کو دیکھتی رہی، اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں آنسو بہاتی رہی، اس کے بعد دائیاں آتی رہی۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ دور دراز سے دیہاتوں سے دائیاں آیا کرتی، آنے کے بعد بچوں کو لے جایا کرتی، جب بچوں کو لے جایا کرتی تو بچوں کی کفالت کیا کرتی، اس لیے کہ شہر کا ماحول ان دنوں میں امراض کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں دیہات میں تندرستی اچھی رہا کرتی تھی، اور دیہاتوں کی زبان فصیح، اچھی عمدہ زبان بولی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں
آمینہ کے دہلیز پر بھی خواتین آئیں، دائیاں آئیں، آتی رہیں اور آمینہ کے لخت جگر نور نظر کائنات کا امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتی، عرب کے اور قبائل کے بچوں کے پاس جاتی۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ اس سے خوب پیسے ملنے ہیں، خوب ہمیں انعامات ملنے ہیں، لہذا وہ ایک ایک کر کے بچوں کو منتخب کر لیتی اور منتخب کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے اور دودھ پلائی کا انتظام کرنے کے لیے کچھ اور ہی مقصود تھا۔ لہذا ایک وقت ایسا آیا کہ حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب اپنی لاغر و نحیف اونٹنی پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کو پہنچتی ہیں۔ جب بچے کو تلاش کرتی ہیں، کوئی بچہ نہیں ملتا۔ اس وقت آپ کو یہ خبر ملتی ہے ایک بچہ ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ یتیم ہونے کے بعد سب نے اسے رد کر دیا، کسی نے قبول نہ کیا کہ وہ آمینہ کے دہلیز پر آتی۔ آمینہ کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی کہ اس سے پہلے کئی دائیاں آئیں اور سب نے میرے لخت جگر نور نظر کو ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا، اب میرا کیا بنے گا؟ لہذا جب حلیمہ سعدیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر آتی ہیں اور آنے کے بعد نبی مکرم سفید کپڑے میں ملبوس ہیں، تو آمینہ سے کہتی ہیں کہ بڑی بھی آپ کم سے کم اپنے لخت جگر کو دکھاؤ تو صحیح، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آمینہ کہتی ہیں کہ بہت ساری مائیں آئیں، بہت ساری دائیاں آئیں، بہت ساری نرسز آئیں، سب نے میرے لخت جگر کو دیکھا، لیکن جب میں یہ کہتی کہ یہ تو یتیم ہے، اس کے سلسلے میں، اس کے عوض میں، اس کی کفالت کے عوض میں ہمدردی کی کوئی امید نہ ہوتی، سب نے ٹھکرا دیا۔ آخر تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس وقت جب حلیمہ سعدیہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر کنٹرول نہ رہا اور وہ فوراً بھاگے اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ کوئی بچہ تو ہمیں ملا نہیں، لیکن ایک بچہ ہے، وہ یتیم ہے، اس کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ دنیا میں آنے کو تھا اس سے پہلے چند ماہ پہلے اس کے باپ دنیا سے چلے گئے۔ شوہر بھی کہا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہو، لہذا تم اس بچے کو قبول کر لو۔ حلیمہ سعدیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور سینے سے لگانے کے بعد دنیا والوں نے بھی وہ منظر دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گود میں آئے ہیں تو وہ سینہ جو ان کے بچے کے لیے کافی نہ تھا، وہ ماں کا پستان جو دودھ ٹپکا نہ سکا، جو اپنے بچے کے لیے کافی نہ تھا، اور حلیمہ سعدیہ کا حقیقی بیٹا رو کر برا حال تھا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گود سے چمٹتے ہیں تو قربان جاؤں رب سبحانہ و تعالیٰ کے نظام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو ہست حلیمہ سعدیہ کے پستان میں اللہ رب العالمین نے دودھ کے سمندر بہا دیے، دودھ کے سمندر بہا دیے۔ حلیمہ سعدیہ جب پیغمبر عربی کو لے کر اپنی اس لاغر اور نہیں پر کمزور اونٹنی پر بیٹھی ہیں، اونٹنی پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس بگھی کے پچھلے حصے میں بیٹھتی ہیں۔ یہ تمام واقعات کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے اور الگ الگ کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جب پیچھے بڑھتی ہیں تو ان کے شوہر جب بگھی کو اونٹ لگاتے کہ اب اسے چلنا چاہیے، لہٰذا وہ اونٹ سرکتا نہیں، کھسکتا نہیں، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ تب جب کہتے آخر منظر کیا ہے، آخر منظر کیا ہے؟ آخر کار جب حلیمہ سعدیہ نبی مکرم کو لے کر اس بگھی کے اگلے حصے میں بیٹھتی ہیں، وہ بگھی چلنی شروع ہو جاتی ہے، تیز رفتار چلتی ہے۔ وہ خاتون جو مکہ المکرمہ کے اطراف سے آئی ہوئی تھی اور وہ الگ الگ بچوں کو لے کر واپس ہو رہی تھی، اتنے میں ان کی بگھیاں پیچھے رہ گئی، ان کی سواری پیچھے رہ گئی۔ وہ چیختی رہی، وہ پکارتے رہی کہ اے بنت ابی ذؤیب، اے بنت ابی ذؤیب، یہ ہست حلیمہ سعدیہ کے القاب تھے۔ اے بنت ابی ذؤیب، کیا تیری یہ وہی سواری نہیں؟ کیا یہ تیری وہی اونٹنی نہیں جو آتے وقت میں سب سے پیچھے تھی، سب سے کمزور تھی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ میرے جانوروں سے آگے نکل رہی ہیں؟ اس وقت حلیمہ سعدیہ نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں اس بچے کا کمال ہے۔
اس بچے کا کمال ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ اب پلان کر رہی ہیں، گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں، یہ رب کا مہمان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہمان نوازی کا دیکھیں کیسے انتظام کرتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نبی مکرم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچتی ہیں، گھر کو پہنچنے کے بعد جو بکریاں ایک دودھ بھی ٹپکایا، ایک بوند دودھ کا قطرہ ٹپکایا نہ کرتی تھی، نبی مکرم کے پہنچنے کے ساتھ ان کے جانوروں کے تھن میں دودھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھر دیتا ہے، دودھ بھر دیتا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے لگتے ہیں، رہنے کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے جانوروں کے تھن میں اللہ رب العالمین نے دودھ بھر دیا۔ تو اس وقت جب جانور واپس آیا کرتے اور حلیمہ سعدیہ اسے بات دیا کرتی، جب ان کے شوہر، جب ان کے حارث ابن عزا جب اس دودھ کو دہا کرتے، وہ خود بھی سیراب ہوتے، اپنے بچوں کو بھی سیراب کرتے، پھر پیالہ بھر جاتا، پھر بھی جانوروں کے دودھ ختم نہیں ہوا کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، یہ پیغمبر عربی کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد دن گزرتا رہا، چرواہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر بنت ابی ذؤیب کی بکریاں چرا کرتی ہیں تم وہاں پر اپنے جانوروں کو کیوں نہیں چراتے، کہ خالی پیٹ جانور کیوں کر واپس آ جاتے ہیں؟ اس میں ان چرواہوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، رب سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود ہی کچھ اور تھا، اور اس انسانیت کو دکھلانے کا مقصود ہی کچھ اور تھا کہ یہ کائنات کا امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے یتیم سمجھ کر سب نے ٹھکرا دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دودھ کے دریا بہا دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ کے دریا بہا دیے۔ نبی مکرم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہنے لگے، دن گزرتا رہا، اپنے قدموں پر چلنے لگے، آخر کار وہ دن بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن شیمہ کے ساتھ اور اپنے اس قریشی بھائی کے ساتھ یعنی حلیمہ سعدیہ کے حقیقی بیٹے کے ساتھ وہ چراگاہ کو جاتے، جانور کو چراتے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صحیح البخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت جبریل آئے اور جبریل کے ہاتھوں میں ایک تشت تھا، تشت میں زمزم کا پانی تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، کیا دیکھا منظر، ان لڑکوں نے ایک یہ منظر دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نبی مکرم کو چت لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد آپ کے قلب کا آپریشن کیا گیا، اور آپریشن کرنے کے بعد آپ کے جسم سے ایک گوشت کا لتھڑا الگ کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ شیطانی جتنی بھی وسوسے انسان کے اندر ہوا کرتے تھے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سینے سے نکال بار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر میں نے وہ نشان بھی دیکھے کہ گویا کہ اس سے یہ پتا چل رہا ہے آج کل روبوٹک آپریشن کا جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ ڈاکٹر شکاگو کے اندر موجود ہے، یہاں دلی میں آپریشن ہو رہا ہے، ڈاکٹر US کے الگ شہروں میں موجود ہیں اور یہاں ممبئی کے اندر آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نئی ٹیکنیک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے آپریشن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا انتظام کر دیا تاکہ دل کے اندر کوئی کجی نہ رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہنے لگے، رہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے لگا۔ اس وقت آخر کار وہ دن بھی آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپریشن کے بعد یہ آپریشن کی خبر حلیمہ سعدیہ کو ملتی ہے، حلیمہ سعدیہ بھاگے جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آپ نے خوف محسوس کیا، خوف محسوس کرنے کے بعد آپ نے نبی مکرم کو لیا اور لینے کے بعد حضرت آمینہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے اس لخت جگر کے ساتھ آپ نے جو ہمیں یہ نونہال عطا کیا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اس وقت آمینہ نے کہا تھا کہ جب پیغمبر عربی ہمارے پیٹ کے اندر موجود تھے اس وقت میں نے یہ ایسا خواب دیکھا کہ رومن امپائر کے اس کے بنگلے میں، اس کے محل میں جو صدیوں
سے آگ جلا کرتی تھی، اور الگ الگ طاقوں پہ جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سب پیغمبر عربی کی آمد پر وہ سب کے سب گرنے لگے، وہ آتش کدا بجھ گیا۔ اس کے بعد نجومیوں کو بلایا گیا دربار میں، ایرانی حکومت قیصر نے بلایا ایرانیوں بڑے بڑے نجومیوں کو، اور نجومیوں کو بلانے کے بعد کہا کہ ذرا معلوم تو کرو کس کی آمد ہے، کس کی آمد ہے۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چلا ایک والے کی آمد ہے، توحید والے کی آمد ہے، شرک اور بت پرستی کے خاتمہ کرنے والے کی آمد ہے۔ تو وہ کہتے، وہ نجومی کہتے، یا آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جس کی بشارت میں نے توریت میں پڑھا ہے، جس کی بشارت میں نے انجیل کے اندر پڑھا ہے، جس کی بشارت زبور دیتی ہے۔ لہذا جب قیصر نے یہ بات سنی تو وہ حق کا پکا رہ گیا۔ اس وقت حضرت آمینہ نے کہا کہ جب یہ میرا لخت جگر میرے پیٹ میں تھا تو میں نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، لہذا اے بھی تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، یہ بہت ہی محترم ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان قریب اس کی ایک شان ہوگی، ان قریب اس کی شان ہوگی۔ تو یقین جانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، اس کے بعد دن گزرتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر پروان چڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حلیمہ سعدیہ کو اپنے دل پہ کنٹرول نہ رہا، وہ اپنے سینوں سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اتنے میں خیال آیا کہ آج میں اپنے پستان کے سارے دودھ کو میں اس بچے کو پلاؤں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاؤں گی۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف بچپن کے دنوں میں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے ایک سینے کا دودھ قبول کیا اور دوسرے سینے کے دودھ کو آپ نے اپنے بھائی حلیمہ سعدیہ کے حقیقی بیٹے کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ منظر بچپن کے دنوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر فرمایا۔ آج کے معاشرے میں اس پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہم آپ کے ہمدردی کے خاطر ہر ممکن کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد انسانیت کا سبق پڑھایا، اور سبق پڑھانے کے بعد اللہ رب العالمین کے مقرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت بتانے والے ہر راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اس پیغمبر کے سلسلے میں لوگوں نے الگ الگ خرافات کو وجود میں لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نام پر الگ الگ کمکمے لگائے گئے، مسجدوں کو روشن کیا گیا، اور تعجیے بنائے گئے، اور تعجیہ بنانے کے بعد سڑکوں پر پھرایا گیا، اور پھرانے کے بعد اور الگ الگ ڈھول تماشے بنائے گئے۔ وہ پیغمبر کی آمد، وہ ایک والے کی آمد، اس در یتیم کی آمد، وہ انسانیت کے لیے خیر، سراپا ہدایت، سراپا رہنمائی کا ذریعہ، اس کے سلسلے میں انسانیت نے ایسے خرافات کو گڑھ لیا جس کا تذکرہ خیر القرون کے اندر نہیں ملتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 3 زمانوں کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا تابعین کا، اس کے بعد جس نے تابعین کو دیکھا تابعین کا، اس کے بعد کے زمانے کی کوئی گارنٹی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گارنٹی نہیں لی۔ لیکن تمام نفوس قدسیہ نے عید میلاد النبی نہیں منایا، اور آج کے معاشرے میں یہ کیسی فرضی تہوار کو انسانیت نے وجود میں لایا کہ آج ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نام سے محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور انسانیت کے بناوٹ کے اعتبار سے وہ کیک بنائے جا رہے ہیں، اور کیک بنانے کے بعد ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نام پر کیک کاٹ کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر یہ خوشیاں منانا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ حیات میں رہے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہتے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، 2 بار آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن آپ نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ نے آپ کی زندگی میں، آپ کے دور خلافت میں 10 بار یہ دور آیا، 10 بار یہ وقت آیا، لیکن آپ نے نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ کے دور میں 12 بار یہ دن آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوریاں آئیں، یہ 12 بار یہ دن آئے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ تہوار نہیں منایا۔ اس کے بعد آگے چلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں اور آپ کی کفالت میں رہنے والے ہیں، ان کے دور میں 5 بار یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی یہ دن نہیں منایا۔ حضرت حسن کے دور میں 1 بار یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی نہیں منایا۔ معاویہ کے دور میں 19 بار یہ دن آیا، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں منایا۔ آگے چلیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نام لیواؤ، یہ چلیں کیا امام اعظم کے دور میں 47 بار یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ تہوار نہیں منایا۔ امام مالک کے دور میں 68 بار یہ دور آیا، لیکن آپ نے نہیں منایا۔ امام شافعی کے دور میں 55 بار یہ دن آیا، لیکن آپ نے نہیں منایا۔ امام احمد ابن حنبل کے دور میں 38 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی نہیں منایا۔ آگے چلے، پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں معلوم کریں، آپ کی زندگی میں یہ 65 بار یہ دن آیا، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ سلطان باہو کے دور میں یہ 67 بار یہ دن آیا، لیکن آپ نے یہ تہوار نہیں منایا۔ بابا فرید الدین شکر گنج کے دور میں 70 بار یہ تہوار یہ دن آئے، لیکن آپ نے کوئی ثبوت پیش نہ کیا۔ آگے چلیں، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، اجمیر کے دھرتی پر سونے والے، آرام فرمانے والے، آپ کے دور میں یہ 53 بار یہ دن آیا، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ قطب الدین بختیار کاکی، جس کا قطب مینار دلی کے مہرولی میں واقع ہے، ان کے دور میں 55 بار یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی نہیں منایا۔ آگے چلیں، حضرت علی حجویری یہ بھی بہت بڑے پیر گزرے اور ان کے دور میں 62 بار آیا، پھر بھی نہیں منایا۔ آگے چلے، تمام کے تمام خلفائے راشد نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے بھی نہیں منایا، اس کے بعد پرانے پیر نے بھی نہیں منایا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی، صحیح البخاری کے اندر ڈھونڈا، مسلم کے اندر ڈھونڈا، نسائی کے اندر ڈھونڈا، کن کے کسی زندگی میں ان کی کتابوں میں کوئی ایسا باب عید میلاد ان کے نبی کے نام سے نہیں ملا۔ لیکن یہ ایسے ہم لوگوں نے ایک نئی راہیں ہموار کر دی عید میلاد النبی کے نام پہ، یہ بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعت کو وجود میں لایا گیا ہے کہ اگر ہم اس سے اب بھاگنا چاہیں، ہمارے نوجوان اور فوراً فتوے جڑ دیا کرتے کہ یہ تو نبی سے محبت رکھنے والا نہیں، یہ تو نبی کا باغی ہے، نبی سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے یہ جھنڈے نہیں نکالتے، یہ اپنے پیشانی پر ہرے رنگ کے کپڑے نہیں باندھتے، اپنی مسجدوں کو کمکما سے نہیں سجاتے، یہ لوگ نافرمان ہیں، نبی کی محبت ان کے دلوں میں دور دور تک نہیں۔ ایسے وقت میں لوگ مولویوں کو بھی آڑے ہاتھ لے لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تہوار ایسے مضبوطی پکڑ لیا، اور مضبوطی پکڑنے کے بعد اب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جائے تو بھی دشواریاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ لہذا